بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ کشتہ سونا اکثیری کے بارے چند گزارشات۔ السلام علیکم عزیز دوستو، پیارے بھائیو۔ میرا ذاتی مشاہدہ ہے کہ اکثر اتباع کرام کے مطب کشتہ سونا اکثیری سے خالی ہوتے ہیں۔ یاد رہے کہ اکثر کہا ہے، تمام نہیں، وہ بھی جہاں تک میری رسائی ہے اس حد تک، باقی کی خبر نہیں۔ ہاں تو بات ہو رہی سونے کے اکثیری کشتہ کی، جس کی چند خوراکیں اعصاب اور باہ کو قابل رشک بنا دیتی ہیں۔ ایسا کشتہ کامیاب ہونے کی ایک وجہ یہ ہے کہ سونا اگرچہ بہت ملائم دھات ہے، تاہم یہ کشتہ ہو کر لطافت اور حل پذیری کی حالت میں مشکل سے آتا ہے۔ اس لیے بعض کے نزدیک جیسا کھایا ویسے ہی نکل جاتا ہے، یعنی جسم میں حل نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے اس کے مکمل فوائد نہیں ملتے۔ انگلش طرز کا بنا گول کلورائڈ کافی لطیف ہوتا ہے، لیکن اکثیری اسے بھی نہیں کہہ سکتے۔ میرے ایک استاد گلاب کے پھولوں کے رس اور نگدا میں 100 آگ والا بناتے تھے، جو واقعی اکثیری لطیف کہلانے کا حقدار ہوتا تھا، لیکن آج کل اتنی محنت کی توقع بھی مجھ جیسے لٹ اور سیل پسند سے فضول ہے۔ دل کر رہا ہے کہ اس عید پر بطور عید گفٹ طبیب بھائیوں کو ایک اکثیری سونے کے کشتہ کی ترکیب بتانے کو، جو صرف ایک آگ میں تیار ہوتا ہے اور 100 آگ والے سے کسی طور کم نہیں ہوتا۔ 7 خوراک سے اعصاب اور باہ کے ساتھ ساتھ تمام اعضائے رئیسہ کو قابل رشک بنا دیتا ہے۔ قوت مدافعت کو بڑھانے میں لاسانی ہے، جس کی وجہ سے بڑی بڑی مزمنہ امراض کے لیے بھی بہت مفید ثابت ہوتا ہے۔ حسب وعدہ عید گفٹ کشتہ سونا اکثیری جو ایک آگ میں تیار ہوتا ہے اور فوائد میں 100 آگ والے سے بھی کسی طور کم نہیں۔ ترکیب: برادہ سونا 1 تولہ کو کنگھی بوٹی کے 250 ملی لیٹر پانی میں کھرل کر کے اسی بوٹی کے پتوں اور کونپلوں کے 1 سیر نگدا میں رکھ کر گڑھے میں 1 من اپلوں کی آگ دے دیں۔ بعد سرد ہونے کے نکال کر سنبھال رکھیں۔ خوراک: نصف تا 1 چاول ناشتہ کے بعد امراء دودھ۔ 7 خوراک کافی ہوں گی انشاءاللہ۔ فوائد: قوت باہ، اعصاب اور اعضائے رئیسہ کے لیے رسائن حقیقی ہے۔ والسلام، طالب دعا ڈاکٹر محمد زمان صابر۔